تفصیل بیان کی جائے گی حضرت ابو طالب کی اولاد کی۔ حضرت ابو طالب کا اصل نام عبد المناف تھا اور طالب ان کے بڑے بیٹے تھے جس کی نسبت سے ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ رسول پاک سے 35 سال بڑے تھے عمر میں۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور چاروں کے درمیان میں 10-10 سال کا فرق تھا۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے طالب جس کی نسبت سے ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ غزوہ بدر میں کفار کی فوج میں یہ شامل تھے، لیکن غزوہ بدر کے بعد یہ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کہاں چلے گئے، کیونکہ نہ تو مقتولین میں ان کی لاش کہیں نظر آئی تھی، نہ یہ قیدیوں میں تھے اور نہ ہی یہ مکہ واپس پلٹے تھے۔ تو غزوہ بدر کے بعد یہ ان کا کچھ نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کدھر چلے گئے۔ ان سے 10 سال چھوٹے تھے عقیل، جو غزوہ بدر میں قید ہوئے تھے، کفار کی فوج میں تھے، اسیر بدر ہیں یہ۔ 3 بیٹے ہیں عقیل کے، عبد الرحمن، جعفر اور مسلم۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفے کے حالات جاننے کے لیے کوفے بھیجا تھا، جہاں پہ ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹے مسلم بن مسلم کو شہید کر دیا تھا۔ جبکہ حضرت مسلم بن عقیل کے باقی 3 بیٹے محمد، عبداللہ اور ابو عبداللہ یہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ محمد بن مسلم کی والدہ کا نام ام ولد اور عبداللہ بن مسلم کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی تھا۔ عقیل کے باقی 2 بیٹے جو تھے یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن عقیل کی والدہ کا نام ام تفرد بنت عامر عامری، اور اس طریقے سے یہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ حضرت عقیل کی تمام اولاد کربلا میں یا کوفے میں شہید کر دی گئی تھی اور ان کی نسل وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ لیکن کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ جعفر بن عقیل کے ایک بیٹے سے ان کی نسل آگے بڑھ گئی۔ عقیل سے 10 سال چھوٹے تھے حضرت جعفر طیار۔ یہ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تھے 8 ہجری میں۔ ان کی بیوی تھیں اسما بنت امیس بن نعمان بن کعب بن مالک قحافہ خاشمی، اور شہادت کے وقت ان کی عمر 41 سال تھی۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ایک کا نام ہے محمد اکبر، جن کے آگے 2 بیٹے ہیں عبداللہ اور قاسم۔ ایک بیٹے تھے ان کے اون، جن کے بیٹے کا نام ماور تھا، اور ایک محمد تھے، محمد اصغر، حسین، حمید، عبداللہ اور عبداللہ اصغر۔ یہ تمام بھی ان کی حضرت جعفر طیار کے بیٹوں کی نام ہیں۔ اور ان کے ایک بیٹے ہیں ابو جعفر عبداللہ الجواد، یہ حضرت زینب بنت علی کے شوہر تھے یہ۔ ان کے 2 بیٹے اون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور یہ خود اس وقت بیمار تھے، تو اس لیے جب امام حسین کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو یہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے تھے۔ 80 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے 90 سال کی عمر میں۔ ابو جعفر عبداللہ کے ایک بیٹے اسحاق العریفی ہیں، جن کے آگے 3 بیٹے ہیں قاسم، جعفر اور محمد۔ جبکہ ابو جعفر عبداللہ کے ایک بیٹے علی الزینبی ہیں، جن کے آگے سے جو اولاد ہوئی ہے ان میں ایک عبداللہ ہیں، ایک محمد ادریس الرئیس اور ایک اسحاق الاشرف۔
محمد ادریس الرئیس کے بیٹے ہیں ابراہیم، اور ان کے بعد آئے ہیں جعفر السید، جبکہ علی الزینبی کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بعد آئے ہیں ابو الکرم، اور ان کے بعد ہیں شجاع محمد، جنہیں دوسرے عباسی خلیفہ المنصور نے 145 ہجری میں انہیں شہید کروا دیا تھا۔ اب حضرت علی کی اولاد کی طرف آتے ہیں۔ یہ چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور حضرت جعفر طیار سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت علی کی 9 بیویاں تھیں، 15 بیٹے ہیں اور 18 بیٹیاں ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے علاوہ حضرت محسن بھی حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ سے بیٹے تھے، اور محسن ہیں یہ ان کی اپنے بچپنے میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت علی کے ایک بیٹے یحییٰ ہیں، جن کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس۔ حضرت علی کے ایک بیٹے محمد اصغر ہیں، ان کی والدہ بھی اسماء بنت امیس ہیں، اور یہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے ایک بیٹے حسن ہیں۔ جبکہ عبداللہ، جعفر، حضرت عباس علمدار، عثمان اور عمر یہ سب آپس میں سگے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام ام البنین بنت حزام بن خالد، اور عمر کے علاوہ یہ 4 بھائی جو ہیں عبداللہ، جعفر، حضرت عباس علمدار اور عثمان، یہ چاروں کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ جو باقی بیٹے ہیں حضرت علی کے، ان کے نام عمر، عبید اللہ، ابو بکر اور محمد اسود ہیں۔ امام حسین، امام حسن حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور حضرت علی کے بعد یہ دوسرے امام تھے۔ 15 رمضان 3 ہجری کی ان کی ولادت ہے، اور 50 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کے 8 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ امام حسن کے 3 بیٹے عبداللہ، ابو بکر اور قاسم، یہ تینوں کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ قاسم کی والدہ کا نام ام فردہ، اور کربلا میں شہادت کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ جبکہ امام حسین کے 2 بیٹوں سے ان کی نسل آگے بڑھی ہے، جن میں سے ایک کا نام سید زید شہید اور دوسرے کا نام سید حسن المثنی ہے۔ امام حسین کی پیدائش 3 یا 5 شعبان سن 4 ہجری کی ہے، اور 10 محرم 61 ہجری کو انہیں کربلا میں شہید کیا گیا تھا۔ ان کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، کربلا میں ان کی شہادت کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ جبکہ علی اصغر کی والدہ کا نام رباب تھا۔ 8 رجب 60 ہجری کی ان کی پیدائش تھی، اور کربلا میں شہادت کے وقت ان کی عمر 6 ماہ تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی 5 شعبان 38 ہجری کی ان کی ولادت ہے۔ کربلا میں یہ بیمار تھے، اس لیے مقابلے پہ نہیں گئے۔ 18 محرم سن 94 ہجری کو ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا۔ ان کے 11 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ امام حسین تیسرے امام تھے، اور امام زین العابدین اہل تشیع کے یہ چوتھے امام ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، دوسرے ہیں زید۔ انہیں یوسف بن عمر نے انہیں شہید کیا تھا، زید ابن امام زین العابدین کو، اور ان کا سر ہشام بن عبد الملک کے پاس ان کا سر بھجوایا تھا۔
زین العابدین کے 4 بیٹے ہیں، ایک یحییٰ ہیں، انہیں نصر بن سیار اور سالم بن اموس مزنی نے انہیں خراسان میں شہید کیا تھا اور ولید بن عبد الملک کے پاس ان کا سر بھجوایا تھا، یحییٰ بن زید کا. جبکہ ان کے زید بن امام زین العابدین کے جو باقی بیٹے ہیں ان کا نام عیسیٰ، حسین اور علی ہیں. امام زین العابدین کے جو باقی اولاد ہیں ان کے نام حسن، حسین الاکبر، حسین الاصغر، عبداللہ البحر، عبد الرحمن، سلیمان، محمد الاصغر اور عمر. امام زین العابدین کے بعد امامت ملی ہے امام محمد باقر کو. ان کی 1 رجب 57 ہجری کی ان کی پیدائش ہے اور 7 ذی الحج 114 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے. ان کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹوں کے نام ابراہیم، عبداللہ اور امام جعفر صادق. عبداللہ کے ایک بیٹے کا نام حمزہ ہے. حضرت امام جعفر صادق چھٹے امام ہیں. ان کی 17 ربیع الاول 83 ہجری کی ان کی پیدائش ہے اور 15 شوال 148 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے. سن عیسوی کے مطابق 765 عیسوی تھی. امام جعفر صادق کے ایک بیٹے کا نام محمد، جن کے بعد آگے 2 بیٹے ہیں علی اور حسین. ایک بیٹے کا ہیں ان کے عبداللہ، افتخ، عباس، علی، حسین، اسحاق. اور امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل تھے، جن کی شوال 100 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی اور 145 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس طرح یہ حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی یہ وفات پا گئے تھے اسماعیل. تو اس وجہ سے حضرت امام جعفر صادق کی وفات جب ہوئی تھی تو اس وقت اہل تشیعوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا ہے، جبکہ اسماعیلی فرقے نے یہ کہا کہ اسماعیل کیونکہ بڑے بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، تو اس وجہ سے ان کے بیٹے محمد کو امامت ملنی چاہیے. لیکن اہل تشیعوں نے یہ کہا کہ امام جعفر صادق کی وفات کے بعد جو سب سے سینئر ہیں وہ اس وقت امام موسیٰ کاظم ہیں، تو ان کو امام بنانا چاہیے. تو اس وجہ سے یہاں سے 2 فرقے بن گئے مسلمانوں میں. اہل تشیعوں نے امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا اور اسماعیلی فرقے نے اسماعیل کے بیٹے محمد کو اپنا امام مانا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی تھی 7 صفر 128 ہجری میں اور ان کی وفات ہوئی ہے 24 رجب 183 ہجری میں. ان کے 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں ہیں. امام موسیٰ کاظم کی جو اولاد ہے ان کے نام زید، عقیل، ہارون، حسن، حسین، عبداللہ، اسماعیل، عبداللہ الاکبر، عمر، احمد، جعفر، یحییٰ، عمر اکبر، عبد الرحمن، جعفر اکبر، قاسم اصغر. یہ تمام امام موسیٰ کاظم کے بیٹوں کے نام ہیں. ایک بیٹے ان کے ابراہیم ہیں جو یمن کی طرف چلے گئے تھے اور ایک سید ادریس. امام موسیٰ کاظم 7ویں امام ہیں. ان کے بعد امامت ملی ہے امام علی موسیٰ رضا کو. حضرت امام علی موسیٰ رضا
8ویں امام ہیں، ان کی 11 ذیقات 148 ہجری کی ان کی پیدائش ہے، جبکہ 17 صفر 203 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ ان کے بیٹوں کے نام اسد الدین معروف خرقی، سید ابو علاؤالدین محمد جواد اور امام محمد تقی جواد تقی۔ امام محمد تقی کو ان کے بعد امامت ملی ہے، 9ویں امام ہیں یہ۔ رمضان 195 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے اور ذی الحج 220 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام موسیٰ، رشید الدین اور علی ہادی نقی۔ امام علی ہادی نقی 10ویں امام ہیں، جن کی 5 رجب 214 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے اور 3 رجب 254 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بیٹوں کے نام سید محمد، سید حسین، سید جعفر ثانی اور امام حسن عسکری ہیں۔ امام حسن عسکری 11ویں امام ہیں۔ ان کی 10 ربیع الثانی 232 ہجری کی ان کی ولادت ہے اور 8 ربیع الاول 260 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ ان کے بعد آئے ہیں امام محمد ابو القاسم المہدی، ان کو امام غائب مانا جاتا ہے۔ ان کی 15 شعبان 255 ہجری 255 ہجری کی ان کی ولادت تھی اور اہل تشیعوں کے مطابق یہی امام مہدی ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل ہے امام حضرت ابو طالب کی اولادوں کی، اور 12 اماموں کی ڈیٹیل تھی جو یہاں میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ حافظ۔